عزیزان گرامی، آج کا یہ پروگرام جو جمعے کی نورانی ساعتوں کے اندر انعقاد پذیر ہوا ہے، سالانہ تیسرا عرس پاک بھی ہے، اور اسی گاؤں کے اندر محبتیں بکھیرنے والی شخصیت جنہوں نے ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح بھی کی اور قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا، اسی مسجد کے اندر اپنی خدمات انجام دیتے ہوئے سفر آخرت پہ روانہ ہوئے۔ میری مراد استاد العلماء، استاد القرآن، مناظر اسلام حضرت علامہ حافظ و قاری محمد نواز کیلانی رحمہ اللہ، ان کی محبت میں جو اپنی زندگی میں وہ تاجدار صداقت کانفرنس سجایا کرتے تھے، انہی کے یاد کے اندر انہی کی اسی یاد کو باقی رکھتے ہوئے ان کے صاحبزادگان نے آج کا یہ پروگرام یہاں کی منتظمین مجلس شورا ان کی محبتوں کے ساتھ انعقاد کیا ہے، اور اس کے اندر تشریف لانے والے قبلہ مناظر اسلام کے خصوصی محبت کرنے والے شاگرد بھی شامل ہیں، اور بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ سید عامر علی شریفی شاہ صاحب اور دیگر علماء بزرگ احباب جتنے آئے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں، بالخصوص صاحبزادگان کے لیے بھی کہ جس محبت کے ساتھ یہ حضرت صاحب کے اس مشن کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یار غار کا صدقہ اس کو اور فیروزہ فرمائے، اس میں اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، مشن وہی باقی رہتا ہے جو اللہ رسول کے لیے ہوتا ہے۔ جو کام اپنی ذات کے لیے ہو وہ مٹ جاتے ہیں، وہ رک جاتے ہیں، اور کام وہی باقی رہتا ہے جس میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ علامہ صاحب کو گزرے ہوئے پردہ کیے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر گیا، لیکن ان کا لگایا ہوا پودا مرجھا نہیں رہا بلکہ اور پھول کھلا رہا ہے۔ یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ ان کا مقصد اپنی ذات نہیں تھی، ان کا مقصد دنیا داری نہیں تھی، پیسے کمانا اپنا گھر بنانا نہیں تھا، ان کا مقصد خالصتاً اللہ رسول کی محبت کا درس تھا، اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ گلشن آگے مہک رہا ہے، پھول کھل رہے ہیں، اور آئے دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس دعا کے ساتھ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ آج ان کی محبت میں جو آئے بیٹھے ہیں، اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ میرا قبلہ شاہ جی بیٹھے ہیں، دیگر آپ بھی بیٹھے ہیں، قبلہ علامہ صاحب سے کوئی خاندانی، کوئی نسباً کو خونی تعلق نہیں ہے، اور یہ محبت ہماری جو ہے خالصتاً اللہ کے لیے۔ اور میں ایک یہ بھی گزارش کروں گا اسی حدیث کے تحت، آج حالات ایسے آ گئے ہیں کہ بھائی بھائی سے دور ہے اور خون سفید ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی سے تعلق رکھو، اللہ کی رضا کے لیے رکھا کرو، مخلص ہو کے کسی کے ساتھ چلو۔ یہ جو منہ دکھلاوے کے لیے ملنا، یہ سیاسی لوگوں کا کام ہوگا جنہوں نے اپنے کام نکلوانے ہوتے ہیں۔ جو اللہ رسول کے لیے تعلق رکھتا ہے تو یاد رکھیے گا میرا رب بھی اس سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ مشکاہ شریف کے اندر یہ حدیث بات موجود ہے۔ آج آپ آئے بیٹھے ہیں، میں 2-3 جگہ پہ خطبہ دینا ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آیا ہوں۔ ایک علامہ صاحب کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق ہے، ایک محبت کا پہلو ہے، اس محبت کی بنا پہ آج میں اور آپ یہاں جمعہ تو پڑھ رہی ہے، لیکن اس محبت میں آئے بیٹھے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، وہ چاہے کوئی علامہ صاحب کا شاگرد بیٹھا ہے، چاہے ان کا مقتدی بیٹھا ہے، ان کا کلاس فیلو یا ان کے ساتھ تدریس کرنے والے بزرگ آئے بیٹھے ہیں، یہ ہمارا تعلق للہیت والا ہے۔ اور حدیث یہ ذہن میں رکھیے گا، اور جو للہیت کے لیے آج بھی آیا بیٹھا ہے نا، اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ جا رہا تھا کسی سے ملنے کے لیے، تو رب نے اس کے راستے میں فرشتے کو بھیجا کہ جا ذرا میرے بندے سے پوچھ یہ جا کدھر رہا۔ اب آپ میں سے بھی کئی سفر کر کے آئے، کئی تو گاؤں کے لوگ ہیں، کئی دور سے سفر کر کے بھی آئے، کو راستے میں آپ سے پوچھ رہے بھائی کدھر جا رہے؟ تو وہ بندہ بھی جا رہا تھا کسی سے ملنے، تو راستے میں فرشتہ انسانی صورت میں آیا کہ پوچھنے لگا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا فلاں بستی میں فلاں شخص سے ملنے جا رہا ہوں۔ کہا اس سے کوئی تمہارا خونی تعلق ہے، کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا کوئی میری رشتہ داری نہیں ہے۔ اس سے کوئی کاروباری لین دین ہے؟ کہا کوئی کاروباری لین دین نہیں ہے۔ اس سے کوئی تقاضا، اس کا تم پہ کوئی تقاضا؟ کہا کوئی تقاضا نہیں۔ تو کہا تو اس سے ملنے کیوں جا رہا ہے؟ تیرا یہ سفر اس کے طرف جو ہے یہ کس لیے ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس بندے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، میری اس سے محبت اللہ کی وجہ سے ہے، للہیت والی ہے۔ تو قربان جائیے وہ بندہ جو سوال کر رہا تھا حقیقت میں فرشتہ تھا انسانی صورت میں۔ اس نے کہا پھر مبارک ہو تجھے۔ کہا کس بات کی مبارک؟ کہا میں انسان نہیں رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ جب تو اللہ کے لیے اس بندے سے محبت کر رہا ہے تو سن، مجھے رب نے بھیجا ہے اور یہ خوشخبری دے کے بھیجا ہے کہ فلاں میرا بندہ، اسے پوچھ جب وہ اس میرے بندے سے میری وجہ سے محبت کر رہا ہے تو پھر اسے خوشخبری دے جو میری وجہ سے کسی سے پیار کرے تو میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں۔ آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں جو خلوص کے ساتھ آئے بیٹھے ہیں، وہ چاہے شاگرد علامہ صاحب کے محبت کرنے والے مقتدی ہیں، آپ گاؤں والے ہیں، جو تو آیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو یاد رکھیے گا اس کے لیے خوشخبری ہے کہ جب تم علامہ صاحب سے اللہ کی وجہ سے محبت کر رہے ہو تو رب تم سے محبت فرما رہا ہے۔ اللہ یہ مجھے بھی آپ کو بھی یہ جو خلوص ہے میرا رب یہی ہمارا خلوص سلامت رکھے، یہی محبت رکھنی چاہیے، یہی پیار رکھنا چاہیے، یہی تعلق رکھنا چاہیے۔ یہ دنیا داری کے تعلق احباب دی وقار دنیا کے کام تو نکلوا دیں گے لیکن تیری آخرت میں کام نہیں آئیں گے۔ یہ محبت میں آنا تجھے رب کا محبوب بنا دیتا ہے۔ قبلہ علامہ صاحب کی زندگی اسی گاؤں میں اکثر ایسا گزرا اور آپ محبتوں کا درس دیتے ہوئے گزرے، اسی میں سے ایک یہ جو یاد ہے آپ کے عرس سے منسوب ہو گئی